اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتی ہیں کہ ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ فرعون کی داڑھی تھی۔ ہاں بالکل فرعون کی داڑھی تھی، اس میں کیا ہے؟ اب ہم تو فرعون کی داڑھی دیکھ کے نہیں رکھتے، ہم تو حضور کے حکم پہ رکھتے ہیں کہ حضور کی داڑھی تھی۔ تمہیں حضور کے بجائے فرعون کی داڑھی کیوں نظر آئی؟ وہ اس سے رشتہ داری ہے کیا؟ وہ تو یہ بھی آیا ہے کہ اس کا قد چھوٹا تھا اور داڑھی اتنی بڑی تھی کہ پاؤں تک آ جاتی تھی۔ پھر تم رکھو اسی طرح تاکہ چلو فرعون تو راضی ہو، اللہ رسول کی ذات تو ضرور ہے ہی نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک بار جبریل آئے تھے حضور کے پاس کہ اے نبی آپ افضل ہیں یا قرآن؟ یہ کوئی نہ حدیث ہے نہ کچھ ہے، تم نے خود گھڑی ہے۔ جبریل کو پوچھنے کی کیا ضرورت تھی، کیونکہ اس نے نمازیں پڑھنی تھیں، احکام پہ عمل کرنا تھا۔ وہ تو معصوم ہے، وہ تو مکلف ہے ہی نہیں، وہ ایسا سوال کیوں کرے؟ یہ سوال تو تم گھڑتے رہتے ہو، جبریل نہیں گھڑتا۔ یہ تمہارے دماغ ہوتے ہیں جی پیر افضل ہے یا قرآن افضل ہے۔ ورنہ اللہ وسع مرحوم سے کسی نے پوچھا تھا چٹ لکھ کر کہ حضرت پیر کا شان زیادہ ہے یا قرآن کا؟ انہوں نے کہا بیٹا قرآن کو آئے ہوئے 1400 سال گزر گئے ہیں، ہر گھر میں موجود ہے۔ تم کسی پیر کو 14 دن گھر میں رکھ لو، پتہ لگ جائے گا کون افضل ہے۔ میرے دل میں برے خیالات آتے ہیں، لا حول زیادہ پڑھا کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو۔ کہتے کہ جی دنیا جیفت، ہاں ایک روایت ہے کہ دنیا ایسی ہے جیسے مردار ہو، اور یہ دنیا سے مراد وہ دنیا ہے جو دین کے خلاف ہے، وہ دنیا نہیں جو دین کے تابع ہے۔ افضل یہی ہے کہ پیشاب کے بعد آدمی ڈھیلا یا ٹیشو استعمال کرے اور پھر پانی بھی استعمال کرے، لیکن اگر صرف پانی سے بھی استنجا کرے تو جائز ہے۔ اہل حدیث یا دیوبند کون سا فرقہ ہے؟ کوئی فرقہ نہیں۔ دیوبند جگہ کا نام ہے، اہل حدیث مانا حضور کی حدیث پہ عمل کرنے والا۔ فرقہ تو کوئی نہیں، فرقہ تو تمہارے دماغ میں کھڑا ہے۔ اگر شادی شدہ لڑکی شوہر کے ہوتے ہوئے کسی غیر مسلم سے اس نے نعوذ باللہ زنا کیا، نکاح تو نہیں ٹوٹتا لیکن بہت بڑا گناہ ہے، دوبارہ نکاح کی بھی کوئی ضرورت نہیں، اس نے گناہ کیا ہے۔ اگر غیر مسلم سے نکاح کرے تو ایمان سے نکل جائے گا، انہوں نے تو گناہ کیا، نکاح تو نہیں کیا۔ میاں بیوی کا جھگڑا تھا، 2-3 سال کے بعد صلح ہو گئی، ٹھیک ہے ہو گئی، اور کسی نکاح کو پہلا نکاح موجود ہے وہ نہیں ٹوٹا۔ جھگڑا ہو جائے چاہے 3 سال تک خاوند نہ ملے، نکاح نہیں ٹوٹتا۔ کہتے ہیں کہ جمعہ کے خطبے کے دوران تحیت المسجد پڑھنی چاہیے، حنفی مسلک میں نہیں پڑھنی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ ایک روایت میں ہے کہ اذا جاء الامام فلا صلاۃ ولا کلام، جب امام آ جائے تو اب کوئی بات نہ کرو۔ حتیٰ کہ ایک حدیث میں ہے کہ اگر تم نے خطبے کے دوران دوسرے بھائی کو بھی کہا کہ بھی چپ کرو، شور نہ کرو، فقط لگاؤ تو تیرا ثواب بھی گیا۔ جب اتنا بولنے کا حکم نہیں تو نماز کا کہاں حکم ہے؟ یعنی احناف کے نزدیک تو یہ ہے کہ امام جب ممبر پہ آئے کہ السلام علیکم تو جواب بھی نہ دو، اس کے سامنے اذان ہو تو اذان کے الفاظ کا بھی جواب نہ دو، کیونکہ ہمیں حکم ہے خاموش رہنے کا۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک صحابی کو حضور نے فرمایا کہ کھڑے ہو کے تحیت المسجد پڑھ لو، اسی سے وہ استدلال کرتے۔ تو بہرحال ہم اعتراض نہیں کرتے، لیکن زیادہ راجع بات یہی ہے کہ جب امام خطبہ شروع کرے بس سنیں، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن پڑھا جائے، حتیٰ کہ بعض علماء تو کہتی ہیں یہ آیت اتری خطبے کے لیے ہے۔ اگر نماز قضا ہمیں یاد نہ ہے بس پڑھتے رہو، باقی اللہ معاف کریں گے۔ فجر عصر کے بعد نہ پڑھیں، بعد میں پڑھیں۔ سفر کے دوران قضا پوری پڑھیں یا قضا بھی قصر ہوگی، جیسے قضا کی تھی ویسے ہوگی۔ اگر سفر میں قضا کی تھی تو قصر ہوگی، اگر گھر کی نماز قضا کی تھی تو پوری قضا کرو۔ ریاض الجنت جنت کا ٹکڑا ہے انشاءاللہ، اس میں
نمازیں پڑھو گے اللہ جنت دیں گے۔ کہتے کہ دینی اعتبار سے پاکستان میں کون سے مدارس ہیں؟ میرا بھائی بہت بڑے مدارس ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا آپ کہاں رہتے ہیں، آپ جس علاقے میں بھی رہتے ہیں نا انشاءاللہ وہاں مدرسۃ البنات ہوگا، ہر حال میں ہوگا۔ اور آج کل تو بنات کے مدرسے ماشاءاللہ اتنی ترقی پہ جا رہے ہیں کہ لڑکے بھی اتنے نمبر نہیں لے رہے جتنا لڑکیاں لے رہی ہیں امتحان۔ دین کے بارے میں وشواس آتے ہیں، آخری صورتیں پڑھ کے دم کیا کرو بدن پہ ہر نماز کے بعد۔ حفظ کی کلاس میں جب لڑکے قرآن یاد کرتے ہیں تو سجدے کی آیت بار بار آتی ہے، بس ایک دفعہ سجدہ کافی ہے، پھر چاہے 100 دفعہ پڑھتے رہو۔ میں نے 500 روپے طالب العلمی کے دور میں چوری کیے تھے، اب ان کو واپس کر دو کسی طریقے سے۔ جن کی چوری کی تھی نا یا تو بتا دو، اگر بتا نہ سکو تو 500 روپے کی کوئی چیز خرید کے ان کو دے دو۔ ہم پاکستانی ہیں، ہمارے ملک میں لوگوں نے کافر ملکوں کو اڈے دیے ہوئے ہیں، یہ سیاسی باتیں ہیں، سیاستدان جانتے ہیں، ان سے جا کے معلومات کریں، ان سے جا کے رجوع کریں، میرا ان چیزوں سے واسطہ ہے۔ کہتے جی کہ آپ اپنے ساتھیوں سے کہیں کہ جتنی آپ کی کتابیں ہیں وہ کوشش کر کے نیٹ پہ ڈال دیں تاکہ دنیا اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ انشاءاللہ اللہ تعالی کسی کو ضرور یہ توفیق دیں گے کہ وہ آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے دو کر کے کتابیں نیٹ پہ ڈالتا جائے، کیونکہ الحمدللہ اب تو کتابیں بھی اللہ کی رحمت سے کافی ہو گئی ہیں۔ خطبات مکی 4 جلد چھپ گئی ہے، دروس حرم 4 جلد چھپ گئی ہے، منہاج مسلم 2 جلد چھپ گئی ہے، اسی طرح سے ازواج النبی اسم 2 جلد چھپ گئی ہے، اسلام میں عورت کا مقام 2 جلد چھپ گئی ہے، خلفائے راشدین 2 جلد چھپ گئی ہے، قصص الانبیاء 2 جلد چھپ گئی ہے، اب تفسیر مکی 8 جلد چھپ گئی ہے۔ تو بہرحال اگر اللہ کسی کو ہمت دے تو مشورہ آپ کا بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ آج کل جو چیز نیٹ پہ آ جاتی ہے نا اس سے بڑے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں کہ جب ان کے پاس ٹائم ہوا ضرورت ہوئی فوراً فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح اب میرا ایک دو بتا رہا تھا کہ میری روز کی نوکری پر جانے کے لیے تقریباً 4 گھنٹے کی ڈرائیو ہے، یعنی 2 گھنٹے صبح 2 گھنٹے واپسی پہ۔ میں آپ کا سی ڈی لگا لیتا ہوں، جاتے جاتے سن لیتا ہوں الحمدللہ۔ گاڑی تو ویسے بھی چلا رہا ہوں، ہر گاڑی میں ہے بھی کوئی نہیں، اکیلا بیٹھا ہوں اور پوری توجہ بھی سڑک پر ہے تو سنتے رہتے ہیں، تو الحمدللہ ہمیں اس سے بڑا فائدہ ہو رہا ہے۔ اللہ قبول فرما لے، بس یہ کریں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا الہنا الہ کل شیء الہ واحد لا الہ الا انت اللہم انت المیسر لکل اسیر وانت علی کل شیء قدیر۔ اللہم یسر امورنا امور اولادنا اخواننا امور من اوصانا واستوصانا مع الراحة لقلوبنا وابداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا واطمس على وجوه أعدائنا واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما، یا اللہ پوری دنیا میں جتنی مساجد ہیں، مدارس ہیں، معاہد ہیں، دین کے ادارے ہیں، دین کی جماعتیں ہیں، دین کے افراد ہیں، ان سب کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، شام میں ہیں، کشمیر میں ہیں، یا اللہ روہنگیا میں ہیں، عرب میں ہیں، عجب میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما،
یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ